تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اور تبلیغی جماعت والوں سے آپ نے پھیلائی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھیے آپ۔ 37 سال کا لڑکا، کیا گناہ ہے اس کا؟ اس کو اس کے گاؤں میں اتنا اس کو اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لی۔ 37 سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا۔ یہی چاہ رہے آپ لوگ؟ خوش ہو رہے ہیں کیا لوگ؟ مارا اور پیٹا جا رہا ہے، بورڈز لگا دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمان الاؤڈ نہیں، نفرت مت پھیلائیے۔ یہ کورونا جہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ٹویٹر پر ٹرینڈ کرا دیا اس کو۔ کرناٹکا کے ایک BJP محترمہ MP ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو۔ زی نیوز نے رپورٹ کیا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں، فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا۔ آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ ایک اور ایک TV چینل کا ایک اینکر ہے بیچارہ، مشہور ہے، نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے، اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے۔ DCP نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لائیو TV، سچ سب سے آگے۔ ایک وائرس کے نام پر، کووڈ-19 کے نام پر ہمارے وطن عزیز میں ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص گروپ ہے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا اور میڈیا پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا، جو کووڈ وائرس کو اسلام سے جوڑ کر ہمارے ہم وطنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر گھول رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وائرس کو بھی ایک مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ وائرس کووڈ-19 یہ چین میں شروع ہوا، کہ مسلمانوں نے شروع کیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جان چلے گئی، معصوم لوگ مارے گئے، وہاں سے نکل کر اٹلی گیا، اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت مند اٹالینز رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانیں چلے گئی، میڈیکل ڈاکٹرز کی جانیں چلے گئی، کیا وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے؟ اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی۔ بتائیے آپ برطانیہ میں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتقال ان کا ہو رہا ہے، موت ان کی واقع ہو رہی ہے۔ خود برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن انٹینسو کیئر یونٹ میں، امریکہ میں 10,000 11,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ بتائیے آپ، کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا؟ دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے۔ یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس سب کو لگ سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے، مگر سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سننے تیار نہیں۔ جو لوگ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ان 3 لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلا میں آئے تھے؟ وہ جو 17 اٹالین ٹورسٹ تھے، ان کا کیا نام تھا بتائیے آپ؟ WHO کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہر جگہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دلی کی حکومت
جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے وہاں پر چلے آتے. نہیں گئے چیف منسٹر. کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کا. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حد تک، آندھرا کی حد تک تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوآپریشن دیا ہے. یقیناً آج تلنگانہ میں 414 ایکٹیو کیسز ہیں اور 45 ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں، 11 اموات بھی ہوئی ہیں. مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ. میرے بھائی، ہمارے اطراف ایک وائرس کا طوفان چل رہا ہے. ہمیں کشتی میں چل رہے ہیں، ہمارے سمندر میں طوفان ہے. آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے؟ اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے اس وائرس کا ہم؟ پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے. اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا. کرناٹکا کے ایک بی جے پی محترمہ ایم پی ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. تو انہی کے ریاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، محترمہ سنیے، بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر ایس بی بھون حالی نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو. جھوٹ آپ کا. پھر زی نیوز نے رپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں. فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا. آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی. پھر رائے پور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا. معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائے پور میں ایسا کر رہے ہیں. ایمس رائے پور نے بیان جاری کیا، یہ بیان جھوٹا ہے ان کا. پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک اینکر ہے بیچارہ، مشہور ہے، نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے. اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے. ڈی سی پی نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معیاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نان مسلم کا معاملہ آتا وہاں مائیگرنٹ ورڈ استعمال کیا جاتا، ورکرز ولیجز، اور جب مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا نام لگائے تھے. آپ بتائیے. اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ such targeting of a particular community religious organization will lead to communal polarization. گورنمنٹ آف انڈیا اگر مودی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائنورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت is Talibanizing the virus، کہ تبلیغی جماعت طالبان کی طرح اس وائرس کو پھیلا. آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے، وزارت اقلیتی بہبود کا منسٹر. اور کیا ہوا؟ جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تبلیغی جماعت تعلق سے آپ نے پھیلائی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دیکھیے آپ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ایک جو فروٹ میوہ بیچتے ہیں، فروٹ وینڈرز ٹھیلا بنڈی پر اتراکھنڈ میں، ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو، تم سے وائرس پھیل سکتا ہے، تم یہاں پر بنڈی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوؤں کو وائرس دے دو گے. جو ٹھیلا بنڈی پر لوگ غریب آتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے، تو مسلمان ہے، ملا ہے، مت آ یہاں پر. بتائیے آپ. پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا، محمد دلشاد کا، یہ ہماچل کا محمد دلشاد، اونا بنگر ولیج کا، یہ مراسی کمیونٹی سے تعلق، مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق، محمد دلشاد کا 37 سال کا لڑکا. کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا، کوارنٹائن میں رہا، رپورٹ نیگیٹو آئی اس کی. اس کو اس کے گاؤں میں یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجا بجاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اس کو گاؤں میں. اتنا اس کو تنگ کیے، اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لیا. 37 سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا. یہی چاہ رہے آپ لوگ؟ خوش ہو رہے ہیں کیا لوگ اس طرح حرکت کر کے؟ پھر آپ دیکھیے
پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستھان کا 34 سال کا بھرتپور میں اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے. لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی. وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نپٹاؤ، یہ مسلمان کی ڈیلیوریاں نہیں ہو سکتی. تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے عرفان خان کی پتنی جو پریگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جے پور کو لے کر جاؤ. ایمبولنس میں بچہ پیدا ہوتا اور بچہ مر جاتا. بتائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر 22 سالہ محبوب علی، اس کو دلی کے بوانا میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا کر آیا. وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اسپتال میں. یہ محبوب علی. اب گڑگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو اینٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا جو وزیر اعظم نے کہا تھا. اینٹوں سے ان کو پیٹا گیا صرف ویڈیو لینے پر. پھر گڑگاؤں کے دھنکوٹ ولیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی. ہریانہ کے جنڈ ڈسٹرکٹ میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے صرف اس لیے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں جلایا تھا. سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا. اور ولیج پردھان بھی حسب روایت مسلمانوں کے خلاف گئے. پنجاب میں دودھ بیچنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا. ہوشیارپور ڈسٹرکٹ میں وہ ندی کے دامن میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں نکل سکتے. گجر کمیونٹی کے ہیں، دودھ نہیں بیچنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا. پھر ویسے ہی باگل کوٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لیے کرشنا ریور میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا. وہی باگل کوٹ میں غنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں. پھر بیلگاوی ڈسٹرکٹ میں 2 مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے جب 9 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنے کا آرڈر آیا. پونا میں پولٹری فارم میں مسلمان ڈرائیوروں کا نہیں دیا جا رہا ہے. نہیں، آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے. اب بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے، وائرس کہاں سے آ رہا ہے، وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا؟ آپ بتائیے کہ 13 مارچ کو ہماری ہیلتھ منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے کہا گیا. 13 مارچ کو دلی گورنمنٹ نے، جس کے چیف منسٹر ابھی بجیت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے. اسی لیے دلی کی کالکا جی مندر میں 21 مارچ تک چلتا رہا. پھر آپ دیکھ لیجئے ویشنو دیوی ٹیمپل جموں میں 18 مارچ تک بند نہیں کیا گیا. وہاں بھی 400 لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی مسجد میں پھنسا ہوا ہے مرکز میں تو وہ چھپا ہوا ہے. یہ آپ کا انصاف ہے. تروپتی میں 16 مارچ تک چلتا رہا. پھر 23 مارچ کو شیوراج سنگھ چوہان نے چیف منسٹر کا اوتھ لیا مدھیہ پردیش میں. ہزاروں لوگ وہاں پر آئے. اس کے کوئی بات نہیں کریں گے، ٹی وی پر کوئی بات نہیں ہوگی اس کی. اور پھر ہزاروں لوگ نکل کر دلی کی سڑکوں پر آئے. وہ بیچارے غریب کمزور لیبررز جو بھوک اور فاقہ سے مر رہے تھے نکل کر روڈ پر نکل کر آئے. اس پر کوئی کسی کو مذہب نہیں جوڑا گیا. جب آپ دیکھیے کہ 22 مارچ کو تھالی کا ایونٹ ہوا، روڈوں پر نکل کر لوگ ناچے، اس پر کوئی بات نہیں کریں گے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. پھر ایک ہمارے سکھ ایک بلدیو سنگھ صاحب ہے، 11 اور 13 مارچ کو ہولا محلہ فیسٹیول ہوئی. وہ ان کی وجہ سے کئی لوگ کوارنٹائن ہو گئے، ہزاروں لوگ. اس پر کوئی ٹی وی کے لوگ بات نہیں کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو روکیے، آپ اپنی خاموشی کو توڑیے، ان طاقتوں کو آپ روکیے. یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں
جن کا اگر کنیکشن نکالے تو آپ کی آئیڈیالوجی آپ کی تنظیموں سے جا کر ملتا ہے. آپ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں, میں آپ کا مخالف ہوں اور رہوں گا زندگی بھر انشاءاللہ تعالی. مجھے فخر ہے آپ کی مخالفت پر, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے. آج آپ کی حکومت ایک نوٹس جاری کر, بیان جاری کرتی ہے, مگر اتنے دنوں میں کتنی نفرت پھیلا دی گئی, کتنی نفرت پھیلا دی گئی, مارا اور پیٹا جا رہا ہے, بورڈز لگا دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمان الاؤڈ نہیں ہے. آخر یہ نفرت کیوں؟ اس ملک میں اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں, ہم سب کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا میں سب لوگ ایک ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں, جو نفرت پھیلا رہے ہیں. نفرت مت پھیلائیے. یہ وائرس کسی مذہب کو نہیں دیکھتا. یقیناً اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے میری اگر میرے گھر کو کوئی آتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کورونا جہاد. یہ کورونا جہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کورونا جہاد کو آپ جوڑ رہے ہیں, ٹویٹر پر ٹرینڈ کرا دیے اس کو. میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, میں بھارت کی عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کی اس تکلیف کو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن بغیر کسی سے مشورہ کیے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا, نہ کوئی ٹائم دیے, اعلان کر دیا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس لاک ڈاؤن کی, ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں, میں حیدرآباد کی مثال دے سکتا ہوں, تلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں, جو ہمارے بھائی اتر پردیش, بنگال, بہار کے خاص طور سے سیمانچل سے آئے ہیں, جھارکھنڈ سے آئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ان کا. میں مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں میرے وطن عزیز کے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. مسجدوں میں جمع مت ہوئیے. تمام علماء کرام نے متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریں گے. گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریے. لائف ٹی وی, سچ سب سے آگے.